الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، 12:15 بج رہے ہیں۔ بیان کا یہ وقت نہیں ہے، سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ لوگوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے اور سننا چاہتے ہیں، اگر سننا نہ چاہتے تو آپ چلے گئے ہوتے۔ دین کی عظمت آپ کے دلوں میں ہے، لیکن آپ سے ایک عہد لینا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیر تک بیان سنیں اور آپ کی فجر قضا ہو جائے، تو پھر میں بھی مجرم بنوں گا، آپ بھی مجرم بنیں گے کہ میں نے دیر تک سنایا اس لیے فجر غائب ہو گئی، اس لیے آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ فجر نہیں چھوٹے گی۔ اگر فجر چھوٹ رہی ہے تو ہمارا یہ جلسہ ناکام ہے، پھر کامیاب نہیں ہے۔ بھائی جلسوں کا مقصد ہے دین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، دین کی رمق پیدا ہو، دین پر چلنے کا احساس زندہ ہو جائے، نہ یہ کہ دین ہمارے عمل سے مردہ ہو جائے۔ تو اس لیے سب طے کرو، پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں فجر پڑھنی ہے، اور ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، آوازیں بہت آ رہی ہیں، لمبی بات نہیں کروں گا، تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، غور سے بات سن لیں۔ ان کے ساتھ عجیب مسئلہ ہے، بیچاریوں کے ساتھ کہیں بھی جائیں خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک کہ ابھی مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں، مردوں کی طرف آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں خاموشی رہتی ہے، عورتوں کی طرح ہنگامہ ہوتا ہے، جبکہ وہاں کا حکم کیا ہے کہ اگر قرآن، اگر نبی کے سامنے آواز بلند ہو جائے تو تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خواتین خاموش رہیں۔ اس سلسلے میں میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، دو باتیں، ایک تو جو میں نے آیت پڑھی اس کے تعلق سے، اور دوسرے اپنی ماں بہنوں کے تعلق سے۔ چونکہ عام طور سے مرد حضرات کو مسجد میں بھی دین کی بات سننے کو مل جاتی ہے، جلسے جلوس میں بھی مل جاتی ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس سے محروم رہتی ہیں، اور ہم مرد حضرات اس سلسلے میں اتنے بخیل ہیں کہ دین کی بات سننے کے بعد اپنے گھر کی مستورات کو سناتے بھی نہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو دین کی بات آپ سنیں اپنے گھر میں جا کر کے سنائیں۔ صحابہ کے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، صحابہ نبی علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے گھر میں جا کر سنا دیتے تھے، اور اسی سے ان کی زندگیوں کے اندر دین آیا کرتا تھا۔ تو اس لیے جو ہم مسجد میں سنا کریں یا کہیں بھی دین کی بات سنیں،
اسے یاد کریں اور اپنے گھر کی مستورات کو جا کر کے سنائیں، تاکہ ان کے اندر بھی دین زندہ ہو۔ کتابیں ہیں دین کی، پڑھ کر کے ان کو سنائیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایک ہی بات زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک بات سن کر کے آدمی کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا چند کاموں کے لیے۔ ویسے تو پوری انسانیت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، ہدایت پر لانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن مخصوص چند کام اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں کہ ہم نے نبی کو کس کام کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جب کعبۃ اللہ بنایا، کام پہلے کیا اس کے بعد دعا کی۔ جیسے بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد دعا ہوتی ہے، عمل ہوگا پھر دعا ہوگی تو اللہ قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، پھر اللہ سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے گھر تو تیرا بنا دیا ہے، کعبۃ اللہ بنا دیا ہے، اب اس کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے والا بھی بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، وہ بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کو سکھلائے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، صاف ستھرا کرے، تمام رذائل سے پاک کرے، بری عادتوں سے ان کو چھٹکارا دلائے، اچھی عادتیں پیدا کرے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر ذکر کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو کاموں کی ترتیب کو الٹ دیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جیسے کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو قرآن کو پڑھ کر کے سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں تزکیہ دوسرے نمبر پر آ گیا، پہلی آیت میں جو دعا تھی وہ چوتھے نمبر پر تزکیہ تھا، یہاں پر اللہ نے دوسرے نمبر پر کر دیا کہ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اب اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، نبض دیکھتا ہے اور بتاتا ہے آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، یا سینے میں آپ کی تکلیف ہے، یا ہارٹ کی پریشانی ہے، یا فلاں ہے، اور وہ دوا چالو کر دیتا ہے۔ اب مریض کا کام ہوتا ہے دوا کھانا اور پرہیز کرنا۔ کوئی مریض دوا کھائے اور پرہیز نہ کرے تو ڈاکٹر چند دنوں کے بعد کہے گا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ پرہیز نہیں کرتے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دوا کھانا بھی ضروری ہے، پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر بغض ہے، کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر دنیا کی بیجا محبت ہے، کسی کے اندر جو ہے حسد پایا جاتا ہے، لالچ پائی جاتی ہے، طمع پائی جاتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس کے اندر اور بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، روحانی بیماریاں جن کو کہتے ہیں۔ کوئی بدنظری کا شکار ہے، کسی کے دل کے اندر ہر وقت دنیا کی ہرس بھری ہوئی ہے۔ اب یہ بیماریاں ہیں، ہم ان بیماریوں کو بیماریاں نہیں سمجھتے۔ یہ بیماریاں دور ہو جائیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تکبر ہمارے اندر نہ رہے، غرور ہمارے اندر نہ رہے، ریا ہمارے اندر نہ رہے، حسد ہمارے اندر نہ رہے، بغض ہمارے اندر نہ رہے، کینہ ہمارے اندر نہ رہے، غیبت کی بیماری ہمارے اندر نہ رہے، یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جیسے عورتوں کے اندر کیا ہے، ایک بیماری عام ہے ریاکاری کی، دکھاوے کی بیماری ہے کہ عورت اگر کپڑا بھی پہنے گی، زیور بھی پہنے گی تو یہ چاہے گی اس کو دیکھ کر کوئی تعریف کرے۔ ایسی عورتوں میں بیماری ہے کہے کہ تان و تشنیع کی، تانا بہت زیادہ دیتی ہے، ناشکری کی بیماری، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں نے نہیں، میں تو بتا رہا ہوں۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہے اور طعن و تشنیع بہت زیادہ کرتی ہے، زبان ان کی بہت لمبی ہے، زبان کیا ان کی بہت لمبی ہے، لڑائی ہوگی شوہر سے تو بیوی کی زبان نہیں رکتی اور شوہر کا ہاتھ نہیں رکتا، وہ زبان چلاتی ہے ہاتھ چلاتا ہے، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ زبان چلائے یہ خاموشی سے سن لے اور بعد میں سمجھا دے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، یا شوہر کو غصہ آئے بیوی خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد غصہ ختم ہو جائے گا، کہ میاں بیوی کی لڑائی دودھ کی ملائی، میاں بیوی کی لڑائی دودھ کی ملائی، ابھی 1 گھنٹہ لڑائی ہوئی نہیں گزرے کہ دونوں پھر ایک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی بدتمیزی کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، یہ ایک بیماری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اب اس بیماری کا علاج، جو علاج ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اب علاج آدمی یا تو یہاں کرا لے یا پھر قیامت کے دن اللہ کے علاج ہو جائے۔ یہاں علاج کرنا آسان ہے، وہاں علاج ہونا بہت مشکل ہے، وہاں علاج ہونا بہت مشکل ہے، اور یہ ایک اہم کام ہے جو جس سے ہم لوگ نابلد ہیں، ناواقف ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور اتنا اہم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا۔ اللہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ کوئی بات یوں ہی کہہ دے تو بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ آپ کا بڑا آپ سے کوئی بات کہے تو آپ سر جھکا دیتے جی ماننا، اور وہی بڑا قسم کھا کے کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ کام ایسا ہے تو آپ کہیں گے بالکل سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، 7 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کو بیان کر رہا ہے، تو وہ بات کتنی اہمیت اور کتنی تاکید اپنے اندر اور کتنی پختگی رکھتی ہوگی اور کتنی ضروری ہوگی۔ 7 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جو اس کے بعد آ رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی اور جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناها، قسم ہے سورج کی اور اس کے بنانے والے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی اور اس کے بنانے والے کی، جس نے اس کو درست کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نفس کو، اس جان کو اللہ نے الہام کیا، دل میں ڈالا، نیکی اور برائی کا جذبہ پیدا کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتا ہے 7 قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنی روحانی بیماریوں کو دور کر لیا۔ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تو کفر اور شرک ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ لا علاج ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کینسر ہے، جس کا علاج ہی نہیں، ایڈز ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اس میں تو ختم ہونا ہی ہے۔ تو روحانی بیماری سب سے بڑی کفر و شرک، اس کے بعد دوسری بیماریاں ہیں۔ تو اللہ 7 قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعتبار سے، ہمارے ماحول کے اعتبار سے تخاطب کر رہا ہے، کہ جیسے آپ کسی سے بات کہیں کہ جناب یہ بات ہے، اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ مانے گا نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں قسم کھاتا ہوں یہ بات۔ پھر آپ نے دیکھا بات نہیں ماننا، تیری جان کی قسم،
پھر آپ نے دیکھا ابھی اس کے دماغ میں بات بیٹھی نہیں، میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں بات ایسی، پھر آپ نے دیکھا نہیں مانا، اجی قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ بار بار قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ یہ میری بات مان لے کسی طریقے سے۔ اللہ مثالوں سے مبرہ منزہ اس کی ذات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نیچے اتر رہا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ میرے بندے میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، قسم کھاتا ہوں سورج کی، میرے بندے میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، میرے بندے میں قسم کھاتا ہوں دن و رات کی، میرے بندے میں قسم کھاتا ہوں آسمان و زمین کی، میرے بندے میں تیری جان کی قسم کھاتا ہوں، تیری جان کی قسم کھاتا ہوں۔ میرے بندے مان جا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہوگا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنی روحانی بیماریاں دور کر لے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو روحانی بیماریاں دور نہیں کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو کتنا ضروری ہے یہ کام، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، ہمارا ذہنی ادھر نہیں جاتا کہ یہ بیماری ہے۔ ایک آدمی تکبر اور گھمنڈ میں چور رہتا ہے، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے، میری خوبی۔ یہ خوبی نہیں، یہ ایسی بیماری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر، بڑائی اور گھمنڈ ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بیماری ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انا میں فنا ہے، میں کسی کو اپنی طاقت پر غرور ہے، کسی کو اپنے جتھے پر غرور ہے، کسی کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، اور کسی کو اپنے حسن پر گھمنڈ ہے، اور کسی کو اسی طریقے سے اپنے شہرت پر غرور ہے، کسی کو اپنے علم پر غرور ہے، اور کسی کو اپنی پردھانی پر غرور ہے۔ کوئی ایم ایل اے بنا، اس پر وہ کیا ہے، ناز کر رہا ہے۔ یہ سب گھمنڈ اور غرور میں چور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ ایٹھنے والے کو، فخر کرنے والے کو، بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو اینٹ کر چل رہا، قرآن کہہ رہا لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ او اینٹ کے نہ چل زمین پہ، تو زمین پر پیر مار کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور سر کو اونچا کر کے آسمان کی بلندی یا پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بیماری ہے ایسی، لیکن اس بیماری کا علاج ہے ہی نہیں۔ جو بڑا آج بن رہا دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا، اور اس کو چیونٹی کے برابر جسم دیا جائے گا، اور محشر کے سارے لوگ اس کو روند رہے ہیں۔ کیوں؟ بڑا بنتا تھا نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محشر کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ مرنا نہیں ہے، چیونٹی کی طرح مسل دو ختم ہو جائے، نہیں، وہاں تو موت ہی نہیں ہے، مسلا جاتا رہے گا، یہ زندہ رہے گا۔ اس لیے ایک بیماری ہے، بیماری۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں کا علاج نصیب کرے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کھودنے کو۔ اسی لیے کسان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ کھودنے والا وہ بھی زمین کو کھودتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اڑید دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے۔ ایسی فلاح کہتے ہیں کھودنے کو۔